السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے سامنے لیکچر 4 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس میں ہم الدرس الثانی ثلاثی مزید فی کے قواعد پڑھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے لیکچر میں یعنی لیکچر 3 میں ہم نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، اور اب ہمارا دوسرا قاعدہ ہے مضارع معروف کا قاعدہ، یعنی مضارع معروف کے حوالے سے ثلاثی مزید فی میں کیا قواعد ہوتے ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے۔ اچھا، مضارع معروف کے قاعدے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ ان میں ایک یہ ہے علامت مضارع کی حرکت۔ آپ جانتے ہیں کہ علامت مضارع کسے کہتے ہیں، جماعت ہفتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں جو 4 حروف یعنی حمزہ، تا، یا، نون، عطین جس کا مجموعہ ہے وہ علامات مضارع کہلاتے ہیں، یعنی ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو۔ تو فعل مضارع کے شروع میں جو حروف آتے ہیں انہیں علامت مضارع کہتے ہیں۔ اور عین کلمہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عربی کلمات کو فا عین لام سے تولا جاتا ہے، اور فا عین لام میں سے جو حروف کلمے کے عین کے مقابلے پر آ رہا ہوتا ہے، جیسے نصارہ میں صاد فعال کے عین کے مقابلے پر آ رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، عین کلمہ۔ تو فعل مضارع معروف کے قاعدے کے 2 حصے ہیں، علامت مضارع کی حرکت اور عین کلمہ کی حرکت۔ علامت مضارع کی حرکت کے حوالے سے یاد رکھیے کہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں، جن میں سے باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تحریر ہیں، اور آپ اس سے گزشتہ سبق میں ان 8 ابواب کے حوالے سے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو ان 8 ابواب میں علامت مضارع کی حرکت، یعنی کہ جو مضارع کے شروع میں آنے والے حروف ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس مثالوں میں یا ہے، جیسے یکرمو میں یا، یصرفو میں یا، یشارکو میں یا۔ تو 8 ابواب میں 3 ابواب ہمارے پاس ایسے ہیں جن میں ثلاثی مزید فی میں باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، ان تینوں ابواب سے استعمال ہونے والے جو ہمارے پاس افعال ہیں یعنی افعال مضارع، تو ان کی علامت مضارع کیسی ہوتی ہے، مرفوع۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرفوع کسے کہتے ہیں، مضموم، یعنی کسی حرف کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، مرفوع۔ تو ہمارے پاس 3 ابواب یعنی باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ باب افعال یکرمو، اس میں یا مرفوع ہے یعنی یا پر پیش ضمہ ہے۔ یصرفو، یہ بھی آپ کے سامنے مضارع کی مثال ہے باب تفعیل کی، اس میں بھی یا مرفوع ہے یعنی اس پر پیش ہے۔ یشارکو باب مفاعلہ کی مثال ہے، اس میں علامت مضارع یعنی یا مضموم ہے۔ ہمارے پاس یہاں 8 ابواب ہیں۔ 8 ابواب میں سے شروع کے 3 ابواب یعنی باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، ان ابواب میں علامت مضارع کی حرکت کیا ہوتی ہے، مرفوع۔ اور اس کے بعد یعنی 8 ابواب میں سے جب آپ نے 3 کو نکال دیا تو بقیہ آپ کے پاس بچتے ہیں 5 ابواب، باب تفعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال۔ ان ابواب میں علامت مضارع یعنی مضارع کی
ابتدا یا کیسی ہوتی ہے؟ منصوب، یعنی اس پر زبر ہوتا ہے. جیسے باب تفاعل کی مثال یتعلم، باب تفاعل کی مثال جیسے یتقاسم، باب افتعال کی مثال جیسے یقترب، باب انفعال کی مثال جیسے ینصرف، اور باب استفعال کی مثال جیسے یستغفر. ٹھیک ہے، ہمارے قاعدے کا پہلا حصہ مکمل ہوا، یعنی علامت مضارع کی حرکت. اب ہم آتے ہیں عین کلمہ کی حرکت. میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا کہ عین کلمہ کسے کہتے ہیں. اچھا، عین کلمہ کی آسان ترین نشانی یا پہچان کیا ہے کہ جو آخر سے پہلے والا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فعل مضارع لکھا ہوا ہے یکرم، اس میں آخر سے پہلے والا جو کلمہ ہوگا وہ عین کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عین کلمہ کی آسان ترین پہچان ہے. جیسے آپ کے سامنے یکرم لکھا ہے، آپ یفعل کے بعد پہچانیں گے کہ را عین کے مقابلے پر آ رہی ہے، لیکن بہت ہی آسان پہچان یہ ہو گئی کہ آخر سے پہلے والا کلمہ. ٹھیک ہے، تو عین کلمہ کی حرکت ہمارے پاس 2 ابواب. یاد رہے کہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہوتے ہیں، ان میں سے 2 ابواب باب تفعل اور باب تفاعل. آپ اپنے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے یا ذہن نشین کرنے کے لیے یہ بات بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو 2 ابواب ملتے جلتے ہیں، یعنی جسے آسانی سے کہہ لیں کہ بھائی بہن ہیں جو آپس میں، باب تفعل اور تفاعل. ان 2 ابواب باب تفعل اور تفاعل کا عین کلمہ یعنی آخر سے پہلے والا کلمہ، جیسے یتعلم میں ہمارے پاس ہے لام، یتعلم یتفعل کے وزن پر ہے، تو عین کے مقابلے پر ہمارے پاس لام آ رہا ہے، یعنی یہ ہمارا عین کلمہ ہے. اور یتقاسم میں آخر سے پہلے والا کلمہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ یتفاعل کے وزن پر جو عین کے مقابلے میں ہے سین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مفتوح، یعنی زبر ہے. اچھا، منصوب کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جس پر زبر ہو، اور مفتوح کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جس پر زبر ہو. تو 2 ابواب میں ہمارے پاس عین کلمہ مفتوح ہے. جب 8 میں سے 2 ابواب میں عین کلمہ مفتوح ہے تو بقیہ ہمارے پاس کتنے ابواب بچتے ہیں؟ 3. باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، 3 یہ ہو گئے، اور باب افتعال، باب انفعال اور استفعال، 3 یہ ہو گئے. تو 6 ابواب، بقیہ 6 ابواب، یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر بقیہ 6 ابواب میں ہمارے پاس عین کلمہ یعنی آخر سے پہلے والا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یکرمو ہمارے پاس عین کلمہ را ہے جو کہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. یصرف را مکسور ہے، یشارکو را مکسور ہے، اور تفاعل اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. اب دیکھیے یقتربو، اس میں عین کلمہ یعنی آخر سے پہلے والا مکسور ہے. ینصرفو آخر سے پہلے والا مکسور ہے، اور یستغفرو آخر سے پہلے والا مکسور ہے. جی طالبات، ہمارا آج کا دوسرا قاعدہ ہے مضارع مجہول کا قاعدہ. اس سے پہلے ہم نے مضارع معروف کا قاعدہ پڑھا، اور اس میں ہم نے علامت مضارع کے حوالے سے پڑھا کہ علامت مضارع کیسی ہوتی ہے، تمام ابواب کی تفصیل پڑھی، اور اسی طرح عین کلمہ کے حوالے سے پڑھا کہ 8 ابواب میں عین کلمہ کی کیا کیا حرکت ہوتی ہے. اور اب ہم مضارع مجہول کی طرف آتے ہیں، اور مضارع مجہول کے حوالے سے بس آپ نے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں
کہ اس میں مضارع معروف کی طرح تفصیل نہیں ہے، بلکہ مضارع مجہول میں تمام ابواب، تمام سے مراد یعنی 8 ابواب میں باب افعال سے لے کر باب استفعال تک تمام ابواب میں آپ کو علامت مضارع مضموم ملے گی۔ ہمیشہ کا یہی مطلب ہے کہ تمام ابواب میں، اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ملے گا، یعنی آخر سے پہلے والا کلمہ جو عین کے مقابلے پر آئے وہ ہمیشہ آپ کو مضارع مجہول میں مفتوح ملے گا۔ اب یہاں پر میں نے مثال لکھی ہے، جیسے یکرم باب افعال کی مثال ہے، اور اسی کا مجہول بنا کر میں نے مثال لکھی یکرم۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت مضارع مضموم ہے اور عین کلمہ مفتوح ہے۔ اب بقیہ ابواب کی مثالیں اور تفصیل میں نے یہاں تحریر نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ بقیہ ابواب یعنی تمام ابواب، 8 ابواب باب افعال سے لے کر استفعال تک تمام کے تمام فعل مضارع معروف کی جو مثالیں میں نے لکھی ہیں، اس سے پچھلے والے بورڈ پر جو آپ کو نظر آ رہی تھیں، ان تمام مثالوں کو آپ اتاریں گے معروف کی، اور اس سے مجہول یعنی اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ علامت مضارع سب میں مضموم کرنی ہے اور عین کلمہ سب میں مفتوح، تو آپ وہ ایک صفحے پر لکھ کر معروف کی مثالیں اور ساتھ ہی مجہول بنا کر لکھیں گے، اور پھر وہ اپنا ہوم ورک چیک کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ اور یہاں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، اور آئندہ لیکچر 5 کے ساتھ اگلے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ امید یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی کتاب سے ان قواعد کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔